اس نے گزشتہ رات ہاشم کو عجیب اوٹ پٹانگ انداز میں خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ وہ اور ہاشم کھلنا کے سینما ہاؤس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے فلم دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ عورت بھی ہے جس نے ماجدہ کو پان کھلا کر بے ہوش کیا تھا۔ وہ عورت ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ ہنس ہنس کر ہاشم سے باتیں کرنے لگی، اور پھر وہ ہاشم کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی، اور ماجدہ حیران نظروں سے ان دونوں کے ادھر ادھر تلاش کرنے لگی، اور تب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ دل میں درد کی ٹیس اٹھنے لگی۔ منظورہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس کی ذہن کے پردے پر ہاشم کی تصویریں تھر تھرا رہی تھیں۔ کاش وہ کسی طرح سے اڑ کے جا سکے اور سیدھا ہاشم کے پاس پہنچ جائے۔ اچانک درد کی اس شدت میں اور تنہائی کے عالم میں سکون کے چند لمحوں کی تلاش میں وہ منظورہ سے مخاطب ہوئی۔ جلد ہی میرا شناختی کارڈ بن جائے گا اور پھر میں پوری طرح پاکستانی بن جاؤں گی۔ اس نے منظورہ کو یہ خوشخبری سنانے میں احتیاط سے کام لیا تھا، اور یہ ہرگز نہیں بتایا تھا کہ اس کے بعد وہ یہاں سے نکل بھاگنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسے توقع تھی کہ منظورہ اسے اس بارے میں مزید کچھ بتائے گی۔ وہ شوکت اور سکندر سے زیادہ باتیں کر کے اپنے تجسس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالات اور تجربات اس کو اس کی عمر سے زیادہ کی سمجھ عطا کر رہے تھے، لیکن منظورہ نے اس کو جو کچھ بتایا وہ اس کے لیے حد درجہ حیرت انگیز تھا اور دردناک بھی۔ کیا تمہاری عمر 18 سال ہو گئی ہے؟ منظورہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں تو، ماجدہ نے چونک کر کہا، میں تو ابھی 11 سال کی ہوئی ہوں۔ تو پھر تمہارا شناختی کارڈ کیسے بن سکتا ہے؟ منظورہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، شناختی کارڈ بننے کے لیے 18 سال کی عمر ضروری ہوتی ہے۔ اس سے کم عمر کے بچوں کا رجسٹریشن ہوتا ہے، ان کا شناختی کارڈ نہیں بنتا۔ اور تم سے کس نے کہا کہ تمہارا شناختی کارڈ بن سکتا ہے؟ ماجدہ نے حیرت اور غم کی گہرائیوں میں ڈوبتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ منظورہ کو بآسانی یہ بات بتا سکتی تھی کہ سکندر اور شوکت نے اس سے کہا ہے کہ اس کا شناختی کارڈ بن جائے گا، اور انہوں نے فارموں پر اس کے دستخط بھی لے لیے ہیں۔ اس نے ایک فوری فیصلہ کے تحت اپنے آپ کو ایسا کہنے سے روک لیا۔ اسے سوچنے کی ضرورت تھی۔ وہ پڑوس کی ایک عورت کہہ رہی تھی کہ اب میرا شناختی کارڈ بن سکتا ہے۔ ماجدہ نے کہا، وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ منظورہ نے کہا، میرا بڑا بیٹا 15 سال کا ہے اور اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہے۔ میرا کارڈ ہے، میرے میاں کا کارڈ ہے، لیکن میرے کسی بچے کا کارڈ نہیں۔ بچوں کا صرف رجسٹریشن ہوتا ہے، پھر جس بچے کی عمر 18 سال ہو جائے اس کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے۔ اس عورت نے تمہیں غلط بتایا ہے۔ ماجدہ خاموش ہو گئی۔ اس نے منظورہ سے اس بارے میں مزید اور کوئی بات نہیں کی۔ وہ منظورہ کے ساتھ اس معاملے کو وہیں کے وہیں ختم کر دینا چاہتی تھی۔ منظورہ اسے بنگلے کے گیٹ پر چھوڑ کر آگے چلی گئی، اور ماجدہ گیٹ کی کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک زبردست طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اس نئے صدمے نے اس کو مزید کچل ڈالا تھا۔ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ منظورہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہی ہوگی یا اس کی معلومات ناقص ہوگی۔ وہ سن رسیدہ عورت اور کئی بچوں کی ماں تھی۔ اس کا اور اس کے میاں کا شناختی کارڈ موجود تھا۔ وہ اس معاملے میں پوری معلومات رکھتی تھی اور کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ تو پھر شوکت اور سکندر نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اور وہ کاغذ کیسے تھے جن پر انہوں نے میرے دستخط لیے ہیں؟ اس نے شوکت یا سکندر سے درخواست تو نہیں کی تھی کہ وہ اس کا شناختی کارڈ بنوا دیں۔ اسے تو اس بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں تھا۔ شوکت اور سکندر نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا۔ وہ لوگ خود ہی فارم لے کر آئے تھے اور انہوں نے ماجدہ سے فارموں پر دستخط کروائے تھے۔ کاش میں اردو پڑھ سکتی، ماجدہ نے بڑے دکھ کے ساتھ سوچا، تو میں جان سکتی تھی کہ وہ فارم کس چیز کے تھے، اور وہ واقعی کوئی فارم تھے بھی کہ نہیں۔ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے اور وہ سخت حیران و پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اس نئی پریشانی کا حل کس سے دریافت کرے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شوکت اور سکندر کو یہ نہیں بتائے گی کہ اسے منظورہ کی زبانی یہ معلوم ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے شناختی کارڈ نہیں بنائے جاتے، ان کا صرف رجسٹریشن ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی طے کیا کہ وہ اس بارے میں کسی بہانے سے بیگم سے بھی پوچھے گی۔ بیگم ضرور اس کو بالکل صحیح جواب فراہم کرے گی، کیونکہ وہ اس پر بہت مہربان تھی۔ چنانچہ اس نے سکندر اور شوکت کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ منظورہ نے اس کو بتایا ہے
کیا 18 سال سے کم عمر کے لڑکے یا لڑکی کا شناختی کارڈ نہیں بنتا؟ اس نے کئی دن گزر جانے کے باوجود ان دونوں سے شناختی کارڈ کے موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ وہ کئی دن سے موقع کی طاق میں تھی کہ بیگم سے اس معاملے کے بارے میں کوئی پختہ معلومات حاصل کرے۔ اس روز گھر واپسی سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اسے بیگم سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کئی باتیں پہلے سے سوچ رکھی تھی، جن میں سے کسی پر بھی موقع کے مطابق عمل کر کے وہ بالکل صحیح صورتحال کو جان سکتی تھی۔ ماجدہ باورچی خانے کا کام ختم کرنے کے بعد بیگم کی بچی تحسین کے ساتھ لون میں کھیل رہی تھی۔ اسی وقت بیگم بھی ادھر آ گئی، جسے دیکھتے ہی ماجدہ فوراً ہوشیار ہو گئی، لیکن وہ تحسین کے ساتھ اسی طرح کھیلتی رہی۔ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ بیگم صاحبہ، تحسین کا شناختی کارڈ کب بنے گا؟ اچانک ماجدہ نے بڑی گہری سنجیدگی کے ساتھ بیگم سے پوچھا۔ کیا؟ تحسین کا شناختی کارڈ؟ بیگم نے قدر حیرت کے ساتھ کہا۔ یہ تمہیں تحسین کی شناختی کارڈ کی یاد کہاں سے آ گئی؟ سب لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہوتے ہیں بیگم صاحبہ، ماجدہ نے کہا۔ تو کیا بچوں کے پاس بھی شناختی کارڈ ہوتا ہے؟ بیگم اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ ہماری بستی میں بہت سے بنگالیوں کے پاس شناختی کارڈ ہے، ماجدہ نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہا، لیکن شاید بچوں کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بچوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے، بیگم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ صرف 18 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کے شناختی کارڈ بنائے جاتے ہیں۔ بچے جب تک 18 سال کے نہیں ہو جاتے ان کے شناختی کارڈ نہیں بنتے۔ تم بھی جب 18 سال کی ہو جاؤ گی تو اپنا شناختی کارڈ بنوا لینا۔ جی جی بیگم صاحبہ، ماجدہ نے کمزور آواز میں کہا۔ اس میں تو ابھی بہت دیر ہے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی اور بیگم جلدی سے بھاگتی ہوئی ٹیلی فون کے پاس چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ختم ہو گئی۔ تو منظورہ نے بالکل سچ کہا تھا، اس کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ اس کی عمر ابھی صرف 11 سال کی تھی۔ شوکت اور سکندر کے بہت سارے جھوٹوں میں ایک اور نئے جھوٹ کا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن ماجدہ کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس جھوٹ کی ضرورت کیا تھی اور اس کے پیچھے کون سا مقصد ہو سکتا ہے۔ یہ بات اتنی سیدھی سادی بھی نہیں تھی کہ اسے بآسانی نظر انداز کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے اس سے شناختی کارڈ کے نام پر کچھ کاغذات پر دستخط لیے تھے۔ کیوں؟ کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ اس مقصد سے واقف ہونے کے لیے ماجدہ کو بہت دنوں تک انتظار کرنا پڑا۔ اس نے شوکت اور سکندر کو یہ قطعی نہیں بتایا کہ اسے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کا شناختی کارڈ نہیں بنتا۔ تاہم کوئی ہفتے بھر کے بعد اس نے شوکت سے اپنے شناختی کارڈ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کب تک بن کر آئے گا۔ آ جائے گا، شوکت نے کہا۔ سرکاری کام ہے، سرکاری لوگ یہ کام آسانی سے تو نہیں کر دیتے، انہیں وقت چاہیے ہوتا ہے اور رقم بھی۔ ماجدہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ تو صرف شوکت کو جانچنا چاہتی تھی۔ شوکت ابھی تک اس بات پر قائم تھی۔ اس روز بھی دوپہر کو 3 بجے شوکت اسے لینے کے لیے آئی۔ وہ شوکت کے ساتھ بنگلے سے باہر آ گئی۔ بنگلے کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ ماجدہ کو اس وقت بہت تعجب ہوا جب شوکت اس کار کے پاس جا کر رک گئی اور اس کے رکتے ہی کار کا پچھلا دروازہ بھی کھل گیا۔ ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر چل رہے ہیں، شوکت نے ماجدہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ ہمیں وہاں تک لے جائیں گے اور پھر واپس ہمارے گھر چھوڑ دیں گے۔ ماجدہ اس بات سے خوش ہوئی۔ اس نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، جو کراچی میں کلفٹن کے علاقے میں واقع تھا اور جہاں موسیٰ کالونی سے بھی اکثر لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ماجدہ کو مزار کی زیارت پر جانے کی خوشی سے زیادہ گاڑی میں بیٹھ کر ایک لمبا سفر کرنے کی، کلفٹن جانے کی خوشی بہت زیادہ اچھل رہی تھی۔ اس نے کلفٹن صرف ایک بار دیکھا تھا، جب شوکت اور سکندر اسے، سلیمہ اور شازیہ کو یہاں لے کر آئے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب ماجدہ کو کراچی میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ شوکت اور سکندر اس کو ہر وقت خوف زدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دلجوئی کی بھی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور ماجدہ نے پہلی بار سمندر دیکھا تھا۔ شوکت سارا وقت اس کے ساتھ رہی تھی اور اس کا ہاتھ تھامے رہی تھی۔ کہیں بھیڑ میں ادھر ادھر نہ ہو جانا، شوکت نے اس سے کہا تھا۔ تم تو اردو بھی ٹھیک طرح نہیں بول سکتی۔ ماجدہ کو کلفٹن جانا اچھا لگتا تھا۔ اس قسم کے کسی بھی موقع پر اس کے دل میں ایک ہونک سی اٹھتی تھی اور وہ تڑپ کر سوچتی تھی کہ کاش یا ہاشم اس کے ساتھ ہوتا۔ آج ایک بار پھر اسے کلفٹن جانے کا موقع مل رہا تھا، چنانچہ وہ بڑی خوشی کے ساتھ تیار ہو گئی۔
جب وہ گاڑی میں داخل ہوئی تو اس نے ڈرائیور کے علاوہ 2 آدمیوں کو وہاں موجود پایا۔ وہ ان میں سے ایک آدمی کو فوراً پہچان گئی۔ یہ آدمی کچھ دن پہلے ایک دوسرے شخص کے ساتھ سکندر کے پاس آ چکا تھا اور وہ ان لوگوں کے لیے چائے لے کر گئی تھی۔ ماجدہ کو پچھلی سیٹ پر ان دونوں آدمیوں کے درمیان بٹھا دیا گیا اور شوکت اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ یقیناً ان لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ گاڑی کلفٹن کے طویل سفر کے لیے روانہ ہو گئی اور بالآخر مزار پہنچ گئے۔ وہ لوگ طویل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر مزار تک گئے۔ ان لوگوں نے نیچے سے ہی بہت سارے پھول خرید لیے تھے جو انہوں نے مزار پر چڑھائے اور کچھ دیر تک وہاں رکنے کے بعد وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کچھ دیر تک سمندر کی سیر بھی کی اور ماجدہ کو اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ اسے ایک بار پھر سمندر دیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو شام ہو گئی تھی اور اجالے کا رنگ سرمئی ہو گیا تھا۔ واپسی کا سفر بھی خاصا طویل تھا اور پھر یہ سفر بالکل غیر متوقع طور پر کسی دوسری ہی جگہ جا کر ختم ہوگا۔ گاڑی کسی مکان کے گیٹ میں داخل ہوئی اور ماجدہ نے چوک کر دیکھا کہ وہ کسی اور جگہ آ گئی ہے۔ شاید شوکت کو یہاں کچھ کام ہو، اس نے دل میں سوچا۔ گاڑی رکی اور وہ سب لوگ نیچے اتر آئے اور اندر کی طرف بڑھے۔ ماجدہ حیران تھی کہ وہ کہاں آ گئی ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ اس نے گھبرا کر شوکت کی طرف دیکھا لیکن وہ اسے بالکل مطمئن نظر آئی۔ وہ لوگ ایک کمرے میں داخل ہو گئے جو کافی بڑا اور سجا سجایا تھا۔ وہ لوگ وہاں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں ماجدہ کے لیے کوئی بھی چیز حیرانی کا باعث نہیں تھی کیونکہ وہ جس بنگلے میں کام کرتی تھی اس بنگلے کے کمرے اس سے بھی زیادہ عمدہ طور پر سجے سجائے ہوتے تھے۔ ان تینوں آدمیوں میں سے جو گاڑی میں تھے صرف ایک آدمی کمرے میں آیا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے ماجدہ پہلے سے پہچانتی تھی۔ وہ ایک سن رسیدہ آدمی تھا اور قیمتی شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ایک صوفے پر ماجدہ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تمہیں کلفٹن جانا اچھا لگا؟ اس نے مسکرا کر ماجدہ سے پوچھا اور ماجدہ کو تعجب ہوا کہ وہ شخص اس سے اس طرح کیوں بات کر رہا ہے۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے۔ ہاں، ماجدہ نے آہستہ سے گردن ہلا دی۔ اسی وقت ایک عورت ایک ٹرالی دھکیلتی ہوئی کمرے کے اندر آ گئی۔ ٹرالی میں چائے کی پیالیاں اور کھانے پینے کا بہت سارا سامان بھرا ہوا تھا۔ ماجدہ کو یہ سب کچھ ناقابل یقین سا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ تو یہاں معزز مہمانوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ وہ بنگلے میں کام کرنے والی ایک ادنا سی غریب خادمہ، کیا وہ واقعی اس قسم کی میزبانی کی مستحق تھی؟ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے اور یہ کن لوگوں کا گھر ہے۔ وہ آدمی سکندر اور شوکت کے گھر میں 1-2 بار آ چکا تھا اور ماجدہ اسے پہچانتی تھی۔ پچھلی دفعہ تو وہ خود ہی اس کے لیے چائے لے کر گئی تھی، تو شاید اب جب کہ شوکت اس کے گھر آئی تھی تو وہ اس کی میزبانی کر رہا تھا۔ یہ گویا ایک طرح سے جوابی کارروائی تھی۔ یہ بات کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنی حیرت پر قدرے قابو پا لیا۔ لیکن پھر بھی کہاں موسیٰ کلونی کا وہ ادنا سا گھر اور کہاں یہ شاندار بنگلہ۔ لو ماجدہ، اس آدمی نے بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرالی میں سے ایک خالی پلیٹ اٹھا کر ماجدہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جو چیزیں تمہیں پسند ہوں لے لو، خوب اچھی طرح پیٹ بھر کر کھاؤ۔ شوکت سے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس نے تو خود ہی جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک پلیٹ اٹھا لی تھی اور ٹرالی میں سے مختلف چیزیں اٹھا کر پلیٹ میں رکھنے لگی۔ آپ بھی تو کچھ لیجئے سائیں، شوکت نے ایک سموسہ دانتوں سے کترتے ہوئے اس شخص سے کہا۔ آپ بھی پلیٹ اٹھائیں۔ ہاں ہاں، میں بھی لے لوں گا، اس شخص نے کہا اور ایک پلیٹ اٹھا لی۔ ان کا نام شریف الدین ہے، شوکت نے پہلی بار اس شخص کے بارے میں کچھ بتاتے ہوئے ماجدہ سے اردو میں کہا۔ یہ بہت بڑے رئیس اور زمیندار ہیں اور بہت دولت مند آدمی ہیں۔ ماجدہ رئیس اور زمیندار کا مطلب جانتی تھی۔ یہ شخص واقعی بہت دولت مند معلوم ہوتا تھا۔ ان کی زمینیں اور جاگیر پنجاب کے شہر بہاول نگر میں ہیں۔ شوکت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اردو میں کہا، کراچی میں بھی ان کی جائیداد ہے۔ شریف الدین بہت اچھے آدمی ہیں۔ شریف الدین آہستہ سے ہنسا۔ ارے بھائی، اچھے تو تم لوگ ہو۔ اچھا لو، کچھ کھاؤ پیو۔ ماجدہ، تم یہ لو، یہ رس گلہ ہے، بنگالی دکان کا رس گلہ، بالکل بنگال جیسا۔ اس نے ایک رس گلہ ماجدہ کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ کھانے پینے اور چائے کا دور ختم ہوا تو شوکت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ماجدہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں ذرا قریب ہی ایک دوسری جگہ جا رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی،
फिर वापस घर चलेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी चाची, माजिदा ने घबरा कर उठते हुए कहा। मैं यहाँ अकेली बैठकर क्या करूंगी, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। शौकत ने उसकी बात सुनी अनसुनी करके दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं बस अभी 15 मिनट तक वापस आ जाऊंगी, जब तक तुम यहाँ रुको। और उसके साथ ही वो कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गई। शरीफुद्दीन कमरे में ही रहा। तुम कुछ और खाओ माजिदा, शरीफुद्दीन ने बड़े नरम लहजे में माजिदा से कहा। ट्रॉली में अभी बहुत सारी चीजें मौजूद थी, लेकिन माजिदा घबरा रही थी। ये जो कुछ हो रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था, और अगर कुछ समझ में आ रहा था तो उसमें एक अनजाना खौफ शामिल था। अब उसका कुछ खाने को भी जी नहीं चाह रहा था। आखिर शौकत उसे यहाँ एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के दरमियान छोड़कर कहाँ चली गई थी, और क्यों चली गई थी। शरीफुद्दीन उससे इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन माजिदा को उसकी किसी बातों पे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसे सख्त वहशत होने लगी थी। कुछ देर के बाद शरीफुद्दीन वहां से चला गया और माजिदा कमरे में अकेली रह गई। बहुत देर गुजर गई, माजिदा को सख्त वहशत होने लगी। वो यहाँ से भागना चाहती थी। तब वो औरत कमरे में दाखिल हुई जो चाय की ट्रॉली लेकर आई थी। तुमने कुछ खाया ही नहीं, उसने बेतकल्लुफी का मुजाहरा करते हुए माजिदा से कहा। और कुछ खा लो, यहाँ खाने को बहुत है। अल्लाह के हुक्म से किसी चीज की भी कमी नहीं है। नहीं, मैं अब और कुछ नहीं खाऊंगी, माजिदा ने कहा। मैं तो बस शौकत चाची का इंतजार कर रही हूँ। इतनी देर हो गई है और वो अब तक नहीं आई। शौकत चाची ने तुम्हें बताया नहीं? क्या? माजिदा ने चौंक कर कहा। क्या नहीं बताया? तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि शौकत अब तुम्हें यहाँ लेने नहीं आएगी। वो तो तुम्हें तुम्हारी ससुराल में छोड़कर चली गई है। तुम अब अपने शोहर के घर में हो। क्या? माजिदा एक चीख मारकर अपनी जगह से उछल पड़ी। शोहर? कैसा शोहर? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ताज्जुब है, औरत ने कहा। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, बिल्कुल पक्की शादी, साईं शरीफुद्दीन के साथ। और शौकत और उसके मियाँ ने यह शादी खुद कराई है। शरीफुद्दीन तुम्हारे शोहर हैं, तुम उनकी बीवी हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, माजिदा ने तड़प कर रोते हुए कहा। यह झूठ है, यह सब झूठ है। मेरी किसी से शादी नहीं हुई और कभी नहीं हुई, हरगिज़ नहीं हुई। मैं नहीं मानती। कहते हो कि ये झूठ है। शौकत चाची और सिकंदर चाचा झूठ बोलते हैं। मेरी कोई शादी नहीं हुई है। उस वक्त शरीफुद्दीन कमरे में दाखिल हुआ। माजिदा ने पहली बार उसको जांचने वाले अंदाज में देखा। उसकी उम्र माजिदा को अपने बाप की उम्र से ज्यादा लग रही थी। चेहरे की खाल कई जगह से ढीली पड़ चुकी थी। चेहरा बहुत मोटा था और थोड़ी और गर्दन एक दूसरे से जम नजर आते थे, और बड़ा सा पेट आगे को निकला हुआ। तो ये था उसका शोहर। शौकत और सिकंदर झूठ नहीं बोल रहे हैं माजिदा। शरीफुद्दीन ने माजिदा की तरफ देखकर संजीदगी के साथ कहा। वो ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी मेरे साथ शादी हो चुकी है और अब तुम मेरी बीवी हो। नहीं साईं नहीं, माजिदा ने रोते हुए कहा। उन्होंने आपसे झूठ बोला है। मैं इस शादी के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी कोई शादी नहीं हुई है। तुम्हारी शादी हुई है। शरीफुद्दीन ने अपनी बात पर इसरार किया। बिल्कुल जायज और कानूनी तरीके से, जिस तरह शादियां होती हैं। तुमने निकाह नामे पर दस्तखत किए हैं। निकाह नामे पर दस्तखत? माजिदा ने चौंक कर कहा, और उसके साथ ही उसके दिलो दिमाग में बिजली सी गिर गई। उन लोगों का खेल उसकी समझ में आ गया था। हाँ, निकाह नामे पर दस्तखत, शरीफुद्दीन ने कहा, और फिर अपनी जेब में से एक कागज निकालकर माजिदा को दिखाया। ये देखो, उसने एक जगह उंगली रखते हुए कहा। ये तुम्हारे दस्तखत हैं या नहीं? ये हमारा निकाह नामा है। तुमने इस पर दस्तखत करके मुझे अपने शोहर के तौर पर कबूल किया है। माजिदा ने उस कागज को एक लम्हे में पहचान लिया। ये उन 4 कागजों में से एक था जिन पर शौकत और सिकंदर ने उससे ये कहकर दस्तखत करवाए थे कि ये उस शनाख्ती कार्ड बनवाने का फार्म है, और उसने खुशी खुशी उन पर उर्दू में दस्तखत कर दिए थे। मैंने किसी निके नामे पर अपने दस्तखत नहीं किए थे, माजिदा ने बिलक बिलक कर रोते हुए कहा। उन लोगों ने मुझसे ये कहा था कि ये शनाख्ती कार्ड के फार्म है, और मैं उन पर अपने दस्तखत कर दूं तो मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। नहीं, शरीफुद्दीन ने गर्दन हिलाते हुए कहा। उन फार्मों का शनाख्ती कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं। ये निकाह नामा है, और मेरा और तुम्हारा बाकायदा निकाह हो चुका है। अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा, मैंने तो हाँ नहीं की। ये सब गलत है साईं। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। सब ने मुझे धोखा दिया है।
माजदा ज़ारो कतार रोने लगी। माजदा ज़ारो कतार रोने लगी। शिद्दत गम से उसका कलेजा शक होया जा रहा था। अब इस रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। कमरे में मौजूद औरत ने कहा, निकाह तो हो चुका है तुम्हारा, और अब ये कोई टूट थोड़ी सकता है। और ये निकाह तुम्हारे चाचा चाची की मर्जी और इजाज़त से हुआ है। उन लोगों ने तुम्हें अपने घर से रुखसत कर दिया है। अब उनका घर तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर अब यही है, शरीफुद्दीन का घर। चंद दिन तक यहाँ रहो, फिर हम अपने शहर चलेंगे, बहावल नगर। वहाँ तुम आराम से रहना, फिर तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। शरीफुद्दीन कमरे से बाहर चला गया और वो औरत माजदा के पास बैठ गई। मेरा नाम तस्लीम है, उस औरत ने नरमी से माजदा से कहा। मैं शरीफुद्दीन के ख़ानदान की पुरानी खादमा हूँ। तुम मुझे तस्लीम चाची कह सकती हो। अब पुरानी बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। साईं ने तुमसे शादी कर ली है और तुम्हारे चाची चाचा ने साईं के साथ तुम्हारी शादी कर दी है। लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। उनके बुजुर्ग जहाँ मुनासिब समझते हैं उनकी शादी कर देते हैं। अब तुम अपने दिल पर इस बात का बोझ मत लो। अब तुम्हें साईं के साथ ही रहना है, उसका हुक्म मानना है। शोहर तो सर का ताज होता है, अब वही तुम्हारे सर का ताज है, उसको नाराज मत करना। माजदा ने तस्लीम की जुबान से नरमी और हमदर्दी के अंदाज में जब ये सब कुछ सुना तो वो और भी फूट फूट कर रोने लगी। चारों तरफ फैले हुए गहरे अंधेरे में तस्लीम उसे रोशनी की एक मेहरबान किरण की तरह मालूम हो रही थी। मैं क्या करूं तस्लीम चाची, उसने रोते हुए कहा। मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा, मुझे बताया तक नहीं कि मेरी शादी की जा रही है। मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। चलो अब तो मालूम हो गया, तस्लीम ने आहिस्ता से कहा। अब तुम अपने आप को तैयार कर लो, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। आज रात आराम करो, आज साईं किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं, कल वो तुम्हारे साथ होंगे। माजदा के सारे वजूद में एक खौफ अमेज लर्जिश दौड़ गई। तस्लीम के अल्फाज उसके दिलो दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था, वो बस रोए जा रही थी। तस्लीम उसे तसल्लियां दे रही थी। तुम खुशकिस्मत हो कि साईं ने तुमसे निकाह किया है, तस्लीम ने कहा। साईं के पास बहुत दौलत है, वो बहुत मालदार है, तुम उनकी बीवी बनकर बहुत खुश रहोगी। माजदा उसकी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों में हाशिम की तस्वीर घूम रही थी। नो उम्र, नौजवान, सजीला, सुबक, मेहरबान, आंखों के राह से दिल में उतर जाने वाला हाशिम वो कहाँ रह गया था, कितनी दूर रह गया था। और यहाँ तो सब कुछ लुटा जा रहा था। उस लूट को रोकने वाला कोई नहीं था। वो खुद भी इस कदर बेबस हो चुकी थी कि अपने आप को लूटे जाने से नहीं बचा सकती थी। तस्लीम ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने कुछ खाने से इनकार कर दिया। तब तस्लीम ने उस कमरे में रखा हुआ टीवी चला दिया। तुम्हारे लिए कमरा पहले से ठीक कर दिया गया है, उसने माजदा से कहा। तुम जब भी सोना चाहो सोने के लिए जा सकती हो। अभी कुछ देर तक टीवी देखो, मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊंगी। तस्लीम कमरे से बाहर चली गई। माजदा को टीवी पर चलने वाली फिल्म से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी अपनी जिंदगी की फिल्म उसके असाब को झंझोड़े डाल रही थी। मालूम नहीं कितनी देर गुजर गई और टीवी पर आने वाली फिल्म कब खत्म हुई और उसकी जगह कोई दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया। माजदा कुछ नहीं देख रही थी। उसका दिमाग जैसे कि सुन्न हो गया था और उसकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। खौफ का एक मरहला खत्म नहीं हो पाता था कि दूसरा मरहला शुरू हो जाता था, पहले से ज्यादा खतरनाक। बहुत देर के बाद जब तस्लीम दोबारा कमरे में आई तो उसने माजदा को उसी तरह उसी जगह बैठे हुए पाया जहां वो उसे छोड़कर गई थी। वो तो वहां से हिली भी नहीं। अब अगर सोना चाहो तो अपने कमरे में सो सकती हो, तस्लीम ने उससे कहा। माजदा के लिए सब कमरे एक जैसे थे। वो किसी भी कमरे में जाती उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो ये सारी दुनिया एक कफस बनकर रह गई थी। वो उठ खड़ी हुई। बैठे रहने से शायद लेट जाना अच्छा था। तस्लीम उसे एक दूसरे कमरे में ले आई। यहाँ एक ऐसा साफ सुथरा, नरम, मुलायम और आरामदेह बिस्तर उसका मुंतजिर था जिसके लम्ज से वो यकसर ना आशना थी। उसने ऐसे बल्कि इससे भी बेहतर बिस्तर देखे थे उस घर में जहाँ वो काम करती थी, लेकिन वो उन बिस्तरों को सिर्फ देख सकती थी या ज्यादा से ज्यादा छू सकती थी। उन पर बैठने या लेटने का तो वो तस्वर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो निहायत दर्जा गैर मामूली राहत जो ऐसे बिस्तर पर बैठने या लेटने के अमल से वाबस्ता थी, माजदा के लिए कोई मायने नहीं रखती थी।
اس کے لیے تو یہ سب کچھ مردہ دنیا کا حصہ تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے اور یہ اس کے ساتھ غسل خانہ ہے، تسلیم نے اسے بتایا۔ بجلی کی سوئچ یہاں اس طرف ہیں، تم آرام سے لیٹ کر سو جاؤ۔ تمہارے رات کو پہننے کے لیے کپڑے غسل خانے میں موجود ہیں، بدل لینا۔ اگر اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ماجدہ نے آہستہ سے کہا۔ اور ہاں، رات کو کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ ٹومی بڑا بھاری بھرکم کتا ہے اور اسے رات کو کھول دیا جاتا ہے۔ ویسے تو یہاں چوکی دار بھی ہیں، لیکن سائی نے حفاظت کی عرض سے کتا بھی پالا ہوا ہے۔ تسلیم اسے ساری ضروری ہدایت دے کر رخصت ہو گئی اور دروازہ بند کرتی گئی۔ ماجدہ کو ایسا لگا جیسے اس نے دروازے کو باہر سے لاک کر دیا ہو۔ ماجدہ نے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ وہ اپنے انہی کپڑوں میں جو اس کے جسم پر تھے بستر پر لیٹ گئی۔ ایسے نرم بسترے کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جو اتفاق سے یہ لمس اسے میسر آیا تھا تو اس کو اپنے تن بدن میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ رات میں بامشکل کچھ دیر کے لیے اسے نیند آ سکی۔ ذرا سی آنکھ لگتی تھی تو طرح طرح کے ڈراؤنے اور گھنونے خواب نظر آنے لگتے تھے اور وہ چونک جاتی تھی۔ کئی بار باہر سے کسی کتے کی گھرانے اور بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ کئی بار اسے ایسا بھی لگا جیسے کوئی کمرے کے بند دروازے کو کھرچ رہا ہو، اسے دھکیل کر کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ساری رات ایسے ہی اذیت اور کرب میں گزری اور اس سے اگلا دن بھی اسی طرح گزرا۔ تسلیم سارا دن اس کی دل جوئی میں لگی رہی۔ شریف الدین سے دن میں اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ رات کو تسلیم نے اسے دلہن کی طرح سجایا اور اسے بہت کچھ سمجھاتی اور بتاتی رہی۔ اس کی باتیں سن سن کر ماجدہ بدحواس ہوئی جا رہی تھی۔ یہ رات ہر عورت کی زندگی میں صرف ایک بار آتی ہے، تسلیم نے اس سے کہا۔ پھر چاہے ہزاروں راتیں کیوں نہ آئیں، لیکن سہاگ رات بس ایک بار ہی آتی ہے۔ ہاشم، ہاشم، ماجدہ کی روح کی گہرائیوں میں بس ایک ہی زخمی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ماجدہ کو 11 سال سے کچھ زیادہ کی عمر میں جس ہولناک کرب سے گزرنا پڑا، اس نے اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس رات اس کے سارے خواب کرچی کرچی ہو گئے۔ ہاشم کہیں بہت دور کھڑا ہوا خون کے آنسو بہاتا رہا اور اس کے آنسوؤں میں ماجدہ کی خون بھرے آنسو بھی شامل تھے۔ صبح ہوئی تو اس پر گویا یہ انکشاف ہوا کہ اب وہ کسی اور ہی دنیا کی باسی بن چکی ہے۔ تو یہ تھا سارے ناٹک کا آخری سین۔ 2 سال پہلے کھلنا کے گھاٹ پر اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ کیسے کیسے سنگلاخ راستوں سے گزرتا ہوا آج بالآخر اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا۔ 2 سال کا یہ عرصہ اس کے لیے دھوکے، مکاری، فریب، جھوٹ، دغا بازی اور بدماشی سے بھرا ہوا عرصہ تھا۔ اس کے اس بھیانک سفر کا آغاز بنگلہ دیش سے ہوا تھا اور وہ 3 ملکوں کی خاردار راہوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔ بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ سب کچھ ایک ہی جیسا تھا۔ امینہ، شامیہ، نورو اور ممدو کا سلسلہ بنگلہ دیش سے شروع ہو کر پاکستان تک پوری آزادی اور بے خوفی کے ساتھ کار فرما تھا اور کوئی ان کو روکنے والا نہ تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا سودا یا تو اسی وقت ہو گیا تھا جب اس نامعلوم عورت نے اسے کھلا میں ندی کے کنارے گھاٹ پر پان کھلایا تھا۔ اسی لمحے اور اسی جگہ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا اور درمیان میں آنے والے ملنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں اپنا اپنا کردار ادا کر کے غائب ہوتے رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کے مقاصد سے وہ پوری طرح واقف ہو گئی تھی جن کے ہاتھوں سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ بنگلہ دیش سے پاکستان کا غیر قانونی سفر، جس کی سہولت فراہم کرنے میں بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان تینوں ملکوں کے سرکاری لوگ رشوت لے لے کر شامل تھے۔ بدی سے بدی تک کا سفر تھا۔ اس سفر کے دوران اسے اپنی شدید خواہش اور کوشش کے باوجود نیکی کی کوئی منزل نہیں ملی تھی۔ اسے اغوا کیا گیا تھا جس طرح ان دونوں لڑکیوں میمونہ اور فردوسی کو اغوا کیا گیا تھا اور پھر انہیں پاکستان لا کر بیچ دیا گیا تھا۔ اب وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتی تھی کہ میمونہ اور فردوسی کو پاکستان میں داخل ہوتے وقت ہی اس شہر میں جہاں ان لوگوں نے قیام کیا تھا کسی کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا اور وہ بھی اس کی طرح نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے گھروں میں قید ہوں گی۔ وہ اب شازیہ اور سلیمہ کی شادی کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اسے وہ لوگ یاد آئے جو ان شادیوں سے چند روز پہلے شوکت اور سکندر کے گھر آئے تھے۔ سلیمہ چائے لے کر گئی تھی اور شازیہ کو برتن اٹھانے کے لیے بلوایا گیا تھا۔ شوکت اور سکندر نے ان دونوں غریب یتیم لڑکیوں کے دام بھی
खड़े कर लिए थे। बरसों तक वो लोग उनसे मेहनत मजदूरी करवाते रहे और रकम अपने कब्जे में करते रहे, और जब वो बड़ी हो गई तो उनको शादी के नाम पर बेच दिया गया। और यही सब कुछ उसके अपने साथ भी हुआ। मूसा कॉलोनी आने के कुछ ही दिनों के बाद शौकत ने उसे भी काम पर लगाया था, और उसको कभी ये नहीं मालूम हो सका कि उसकी कितनी तनख्वाह मिलती है। उसने कभी तनख्वाह की एक झलक भी नहीं देखी थी। शौकत सारे पैसे अपनी जेब में रखती थी, और फिर जैसे ही वो बड़ी हो गई वैसे ही उसको भी शादी के नाम पर किसी बहुत ही दौलतमंद शख्स के हवाले कर दिया गया। माजदा अब इस जंजीर की सारी कड़ियों को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देख सकती थी, उन्हें गिन सकती थी और उनकी पकड़ को पूरी तरह महसूस कर सकती थी। असल मामले की सारी तय एक एक करके खुलती जा रही थी। माजदा को काफिले में शामिल वो औरत याद आ रही थी जिसने उन तीनों लड़कियों के पास आकर उनसे बात करने की कोशिश की थी, मगर उसे डांटकर भगा दिया गया था और धमकी दी गई थी कि अगर वो हरकतों से बाज नहीं आएगी तो उसे काफिले से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसे उर्दू में नाम लिखना क्यों सिखाया गया था और उसकी मश्क क्यों कराई गई थी। शौकत ये बात सुनकर इस कदर खुश क्यों हुई थी कि माजदा बालिग हो गई है। सब कुछ वाज़ेह हो गया था। उन लोगों ने कितनी दूर तक की बातें सोच रखी थी। उन्हें उस लम्हे का इंतजार था जब माजदा बड़ी हो जाए। ये लम्हा उनके लिए बहुत कीमती था। उन्हें उसकी पूरी कीमत वसूल करनी थी। सारी रात सोते जागते गनूदगी की आलम में हाशिम की शक्ल उसकी धुंधलाती हुई नजरों के सामने उभरती रही। वो अपने आप को जिंदगी और मौत के दरमियान की किसी मंजिल पर खड़ा हुआ पा रही थी। शायद कोई मंजिल ऐसी भी होती है जो जिंदगी होती है और ना मौत होती है। इंसान खुद को जिंदा तस्वर कर सकता है और ना मुर्दा गर्दान सकता है। ये इंतहाई यास और नाकाबिले बर्दाश्त सदमे के उरूज की मंजिल होती है। माजदा सुबह को देर तक बिस्तर पर बेसुध पड़ी रही। शरीफुद्दीन तो सुबह ही उठकर बाहर चला गया था। माजदा अपने टूटे फूटे वजूद के साथ बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे बिस्तर से उठने की ना कोई जल्दी थी ना ख्वाहिश। उसके लिए अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो जाग रही है, सो रही है, आराम कर रही है या किसी काम में मसरूफ है। काम उसके लिए कोई भी नहीं था। बहुत दिनों के बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसी सुबह आई थी जिसमें काम के लिए भागने की जल्दी शामिल नहीं थी। उसे कहीं नहीं जाना था, उसे कुछ नहीं करना था। वो जब तक चाहे बिस्तर पर पड़ी रह सकती थी। और किस्मत ने उसको ऐसी सुबह बख्शने की उससे कितनी बड़ी कीमत वसूल की थी, इतनी बड़ी कीमत के उसको बिल्कुल तलाश कर दिया था। काफी दिन चढ़े तस्लीम उसके कमरे में दाखिल हुई। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कुछ दर्द का शुबा भी शामिल मालूम होता था। अब उठ जाओ, उसने माजदा के पास आकर कहा। नहा लो, कपड़े तब्दील कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊंगी। साईं तो सुबह ही सुबह किसी काम से निकल गए हैं और अब वो दोपहर के खाने पर आएंगे। मुझसे कहकर गए हैं कि तुम्हारा पूरी तरह ख्याल रखूं। जिंदा तो बहरहाल रहना है, और अगर इंसान जिंदा रहता है तो जिंदगी के तकाजों को पूरा करने पर मजबूर होता है। माजिदा ने अभी मरने का फैसला नहीं किया था और वो बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई। तस्लीम ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। उसकी नौजवानी की उम्र थी, बढ़ती हुई उम्र थी, और वो अपने सारे बोझ खुद उठाने की कुदरत रखती थी। तस्लीम ने उसको नाश्ता कराया जो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजों पर मुश्तमिल था, लेकिन माजदा ने बहुत कम चीजों को हाथ लगाया। साईं शरीफुद्दीन ने शौकत और सिकंदर से मुझे कितने रुपयों में खरीदा है? माजदा ने पहली बार शौकत के नामों के साथ चाची और चाचा लगाए बगैर अचानक तस्लीम से सवाल किया, और तस्लीम उसके इस सवाल पर कुछ घबरा सी गई। खरीदा है? साईं ने तो तुमसे निकाह किया है, तस्लीम ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। कितनी रकम ली है उन लोगों ने? माजिद ने तस्लीम की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा इसरार किया। मुझे ठीक से मालूम नहीं, तस्लीम ने कहा, मगर शायद 20-25 हजार रुपए दिए हैं साईं ने। तुम खुद साईं से पूछ लेना। माजिद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सोच रही थी कि खलना से शुरू होने वाला उसकी जिंदगी का ये तारीख सफर 20-25 हजार रुपए की रकम की हद पर आकर तमाम हो गया था, लेकिन उसकी तो सारी पूंजी ही लुट चुकी थी। दोपहर को शरीफुद्दीन घर आया। वो माजिदा के लिए बाजार से कुछ नए कपड़े, चूड़ियां और सिंगार का कुछ सामान लाया था। कराची आने के बाद माजिदा की जिंदगी में ये पहला मौका था कि किसी ने उसके लिए कोई चीज खरीदी थी। शौकत और सिकंदर के घर में रहते हुए वो सलीमा और शाजिया की उतरन पहनती थी, और ये उतरन भी किसी और की उतरन होती थी। उन अमीर घरानों की लड़कियों की उतरन जहाँ सलीमा और शाजिया काम करती थी। माजिदा के लिए एक नया चितड़ा भी कभी खरीदा नहीं गया था, और जब सलीमा और शाजिया अचानक गायब हो गई थी
تو وہ ان کے سارے کپڑے اور ان کی ہر ضرورت کی چیز وہ خود استعمال کرتی تھی۔ پھر بہت ساری چیزیں اسے اس بنگلے سے ملنے لگی تھیں جہاں وہ کام کرتی تھی۔ شوکت اور سکندر نے اسے کبھی کچھ خرید کر نہیں دیا۔ ماجدہ جلد ہی کماؤ پوت بن گئی تھی اور اسے ہر ماہ تنخواہ ملنے لگی تھی۔ انہوں نے ماجدہ کی کمائی ہوئی ساری رقم بھی ہضم کر لی تھی اور اس کی جو قیمت انہوں نے وصول کی تھی وہ الگ۔ شریف الدین وہ پہلا شخص تھا جو کراچی میں ماجدہ کے لیے کچھ نئی چیزیں لے کر آیا تھا، لیکن ماجدہ کو یہ ساری چیزیں کوڑے کا ڈھیر لگ رہی تھی۔ اسے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دوپہر کا کھانا شریف الدین نے ماجدہ کے ساتھ ہی کھایا۔ تسلیم کھانے کے دوران موجود تھی اور چیزیں لا کر دے رہی تھی۔ ماجدہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح ہو رہا تھا، جبکہ شریف الدین اس سے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا اور اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد کا زیادہ تر وقت شریف الدین نے ماجدہ کے ساتھ ہی گزارا۔ اس نے ماجدہ کو ساتھ لے کر اپنا یہ 2 منزلہ بنگلہ دکھایا، جس کے بلائی منزل میں اس نے اپنے دور کے کچھ رشتہ داروں کو آباد کر رکھا تھا۔ نچلی منزل میں کچھ زیادہ نہیں چند نوکر رہتے تھے۔ وہ خود جب کچھ دنوں کے لیے کراچی آتا تھا تو اسی بنگلے میں ٹھہرتا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں شریف الدین کا وجود تمام تر ناپسندگی اور بیزاری کے باوجود ماجدہ کے لیے اس حد تک گوارا ہو چکا تھا کہ وہ اس کی باتیں سن اور سمجھ سکتی تھی اور اس سے کچھ کہہ سن بھی سکتی تھی۔ شریف الدین نے اس سے بہت سی باتیں کی تھی اور اس کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے میرے لیے شوکت اور سکندر کو کتنی رقم دی ہے؟ ماجدہ نے شریف الدین سے براہ راست سوال کرنے کی ہمت کر ڈالی۔ کیا تمہیں کسی نے اس بارے میں کچھ بتایا؟ شریف الدین نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، ماجدہ نے کہا، لیکن میں اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں 50,000 روپے کی رقم ادا کی ہے، شریف الدین نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ لوگ اتنے عرصے سے تمہاری پرورش کر رہے تھے، انہوں نے میری پرورش پر کچھ خرچ نہیں کیا، ماجدہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود ایک بنگلے میں جھاڑو برتن کرتی تھی۔ اب ان باتوں کو بھول جاؤ، شریف الدین نے کہا۔ ان کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب تم میری بیوی ہو اور تمہیں روپے پیسے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اچانک ماجدہ کے دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ وہ اب ہر خوف سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ سائیں، شاید ان لوگوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہنے والی ایک بنگالی لڑکی ہوں جسے اغوا کر کے کراچی لایا گیا تھا۔ اگر پولیس کو میرے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ مجھے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ پولیس؟ شریف الدین نے بڑے زور سے ہنستے ہوئے کہا۔ پولیس کی کیا اوقات ہے کہ وہ تم کو ہاتھ بھی لگا سکے؟ پولیس ہم جیسے لوگوں کے جیب میں رہتی ہے۔ تم اس قسم کی باتوں کو اپنے دل سے بالکل نکال دو۔ میرے ساتھ تم بالکل محفوظ ہو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ شریف الدین کے لہجے میں حیران کن حد تک خود اعتمادی شامل تھی۔ کل ہم یہاں سے بہاول نگر روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں میرے باپ دادا کے زمانے کی بہت بڑی حویلی ہے۔ اب تم بھی ہم لوگوں کے ساتھ وہیں رہو گی۔ اگلے دن وہ لوگ ایک بڑی سی گاڑی میں بہاول نگر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تسلیم بھی ساتھ تھی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک بندوق بردار آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ پر شریف الدین، اس کے برابر میں ماجدہ اور ماجدہ کے برابر میں تسلیم بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک اور نامعلوم دنیا کی جانب ماجدہ کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ 2 سال پہلے اپنے آنے والے کل سے مکمل بے خبری کا جو المناک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ طرح طرح کی پیچیدگیوں کے ساتھ جاری تھا اور اس کا خاتمہ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے ذہن میں ہر وقت یہی سوال گردش کرتا رہتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ گاڑی میں اے سی لگا ہوا تھا اور اس کے تمام شیشے بند تھے۔ فاصلہ تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ ماجدہ کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کن راستوں پر سفر کر رہی ہے۔ شیشوں کے باہر کے تمام مناظر اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ ان راہوں سے بالکل واقف نہیں تھی، تاہم ایک بات اسے یقینی طور پر معلوم تھی کہ وہ لمحہ با لمحہ کراچی سے اس شہر سے دور ہوتی جا رہی ہے جہاں اس نے اپنی زندگی کے 2 سال گزارے تھے، اور معلوم نہیں دوبارہ کبھی اس شہر میں آئے گی بھی یا نہیں۔ لیکن اسے کراچی چھوڑنے کا کوئی غم نہیں تھا۔ یہاں کوئی ایک بھی چہرہ ایسا نہیں تھا جس کو نہ دیکھ سکنے کا اسے کوئی ملال ہو۔ شوکت اور سکندر کے گھنونے چہرے کے بارے میں سوچ کر ہی اسے گھن آتی تھی۔ ان کے علاوہ جن لوگوں کے ساتھ راہ و رسم تھی وہ سب اس کی زندگی میں کوئی خاص معنی نہیں رکھتے تھے۔ گاڑی کا تیز رفتار سفر جاری رہا۔ وہ اپنے ارد گرد کے مناظر دیکھتی رہی
جو اس کے لیے کسی خصوصی دلچسپی سے خالی تھے۔ اس نے اس چھوٹی سی عمر میں کتنے لمبے لمبے سفر کر ڈالے تھے، کتنے ہی مختلف علاقوں، موسموں، نسلوں، زبانوں اور بولیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی وہ بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کا سفر کرتی ہوئی کراچی آن پہنچی تھی، جہاں آ کر زندگی کچھ عرصے کے لیے ایک طرح سے ٹھہر گئی تھی۔ لیکن اب یہ ٹھہراؤ بھی اچانک ختم ہو گیا تھا اور ایک بار پھر کوئی نامعلوم سفر شروع ہو گیا تھا۔ اب ہم حیدرآباد میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے برابر بیٹھے ہوئے شریف الدین نے اس سے بتایا۔ اس وقت گاڑی ایک شہر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ کراچی کے بعد سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ماجدہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کھڑکی سے باہر کے مناظر نظر آ رہے تھے۔ گنجان آبادی والا کوئی شہر تھا اور سڑکوں پر بہت سی گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ حیدرآباد میں وہ ایک ہوٹل میں تقریباً آدھے گھنٹے رکے۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے پر ماجدہ کو ایسا لگا جیسے دوزخ کی آگ کی لپیٹیں آ رہی ہوں۔ گاڑی کے اندر کی ٹھنڈک میں تو باہر کے موسم کی سختی کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ انہوں نے وہاں کولڈ ڈرنک پیا اور کچھ تھوڑا بہت کھایا۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کا اگلا قیام سکھر میں ہوا۔ وہاں انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر آگے روانہ ہو گئے۔ شریف الدین ماجدہ کو راستے میں ملنے والے شہریوں اور اہم مقامات کے بارے میں بتاتا رہا تھا۔ بالآخر وہ لوگ بہاول نگر پہنچ گئے۔ گاڑی ایک پرانے طرز کی حویلی کے لکڑی کے بھاری بھرکم اور بلند و بالا پھاٹک سے گزر کر ایک ڈیوڑی میں داخل ہوئی، جہاں کئی خالی چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں اور ایک چارپائی پہ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈیوڑی کا اندرونی دروازہ کھول دیا اور گاڑی وہاں سے گزر کر ایک بہت وسیع احاطے میں داخل ہو گئی اور ایک طرف کو رک گئی۔ بندوق بردار نے جلدی سے اتر کر شریف الدین کے لیے دروازہ کھولا اور شریف الدین نیچے اترا۔ تسلیم نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر ماجدہ کو بھی نیچے اتار لیا۔ ماجدہ اپنے چاروں طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ اسے کراچی کے مکانات سے بالکل الگ لگ رہی تھی۔ کراچی کے بنگلے ایسے نہیں تھے۔ اس نے کسی بنگلے کے احاطے میں نہ تو بیل گاڑیاں کھڑی دیکھی تھی، نہ مویشی بندے دیکھے تھے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ سارا منظرنامہ ایک دم مختلف تھا۔ اسی وقت ایک عورت تسلیم کے پاس آ گئی اور تسلیم نے اس سے کچھ کہا جسے ماجدہ بالکل نہیں سمجھ سکی۔ یہ اردو نہیں تھی، یہ کوئی دوسری زبان تھی۔ ماجدہ نے تسلیم اور شریف الدین کو بھی آپس میں شاید یہی زبان بولتے سنا تھا۔ باہر نکلتے ہی ماجدہ کو جس چیز کا فوری طور پر احساس ہوا وہ تھی شدید گرمی۔ جب تک وہ گاڑی میں تھی تب تک تو گرمی کا ذرا بھی اندازہ نہ تھا، لیکن باہر نکلتے ہی اسے ایسا لگا جیسے آگ برس رہی ہو، اور یہ گرمی کراچی کی گرمی سے نہ صرف زیادہ تھی بلکہ بہت مختلف بھی تھی۔ اچانک اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ ٹرین کے راستے ہندوستان کے آخری علاقوں سے گزرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہونے والی تھی۔ تب ان ہندوستانی اور آگے پاکستانی علاقوں میں ایسی ہی شدید گرمی تھی۔ گرم ہوا کے تھپیڑے جسم کو جلائے جا رہے تھے۔ تسلیم اسے لے کر ایک طرف کو چلی۔ وہ دوسری عورت بھی ان کے ساتھ تھی اور تسلیم سے مسلسل ایک اجنبی زبان میں باتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ بڑے غور، دلچسپی اور تجسس کے ساتھ ماجدہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے ماجدہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی عجوبہ ہو۔ ماجدہ کو اس کا یہ انداز کچھ اچھا نہیں لگا۔ ماجدہ کو حویلی کے اندر کافی لمبا راستہ طے کرنا پڑا اور تب اسے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ کراچی کے بنگلوں کے کمروں جیسا نہیں تھا بلکہ ان سے بہت مختلف تھا۔ اب تم نہا دھو کر کپڑے بدل لو، تسلیم نے اس سے کہا۔ اس عورت کے ساتھ ایک اجنبی زبان میں بات کرتے کرتے وہ ماجدہ کے ساتھ ایک دم اردو بولنے لگی تھی۔ ہم بہت لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، تھکن کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ وہ لوگ کراچی سے روانہ ہوئے تھے اور اپنی منزل تک پہنچتے پہنچتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ تسلیم ماجدہ کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس نے اسے غسل خانہ دکھایا اور ماجدہ جب وہاں سے نہا دھو کر نکلی تو اپنے آپ کو قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اب میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، تسلیم نے کہا۔ کھانا کھا کر آرام کرنا۔ ماجدہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے اس نئے قفس کو پرتجسس نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو ان جگہوں سے بالکل مختلف تھا جو اس نے اب تک دیکھی تھی۔ تسلیم اس کے لیے کھانا لے آئی۔ کھانے میں شریف الدین اس کے ساتھ شامل نہیں تھا۔ تسلیم کھانا لے کر آئی تو اس کے ساتھ وہ عورت بھی تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے ان لوگوں کو باہر ملی تھی۔ تسلیم اور اس عورت میں ایک اجنبی زبان میں باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ عورت ایک بار پھر بڑے غور سے ماجدہ کو دیکھ رہی تھی
اور شاید ماجدہ کے بارے میں ہی تسلیم سے سوالات کر رہی تھی، لیکن ماجدہ ان کی گفتگو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ وہ اس زبان پر غور کر رہی تھی اور اسے یہ کچھ اس زبان کی طرح معلوم ہوتی تھی جو نجمہ اور اس کی بہن منظورہ آپس میں بولتی تھی۔ اس کا نام اللہ رکھی ہے، تسلیم نے ماجدہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ اس حویلی میں کام کرنے والی عورتوں میں سے ایک ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور میں موجود نہ ہوں تو اس کو بتا دینا، یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ ماجدہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور پوچھا، ابھی تم لوگ کون سی زبان میں باتیں کر رہی تھی؟ یہ سرائکی ہے، تسلیم نے فوراً جواب دیا۔ مگر مجھے تو سرائکی نہیں آتی، ماجدہ نے پریشانی کے ساتھ کہا۔ اس کی فکر مت کرو، اللہ رکھی نے پہلی بار اس سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اگر سرائکی نہیں آتی تو کیا ہوا، ہمیں تو اردو آتی ہے۔ تھوڑی بہت اردو یہاں ہر کوئی سمجھ لیتا ہے، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ماجدہ نے اللہ رکھی کو اردو بولتے سنا تو اس کی پریشانی کسی قدر کم ہو گئی۔ ماجدہ نے اکیلے ہی کھانا کھایا، شریف الدین نہیں آیا تھا۔ ماجدہ نے اس کے بارے میں تسلیم سے پوچھا بھی نہیں۔ اسے اس کے آنے کی کوئی خوشی ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کے نہ آنے کا کوئی غم تھا۔ ہاں البتہ تجسس ضرور تھا کہ اب یہاں اس حویلی میں لا کر شریف الدین اس کو کس طرح رکھے گا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ کل صبح ناشتے کے بعد شاہ بی بی کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی، تسلیم نے کہا۔ ماجدہ اس وقت کھانا کھا چکی تھی اور اللہ رکھی برتن اٹھا رہی تھی۔ وہ تو تم سے ابھی ملنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے خود ہی کہا کہ وہ کل صبح ملے گی کیونکہ ابھی تو رات زیادہ ہو گئی ہے۔ شاہ بی بی؟ وہ کون ہے؟ ماجدہ نے کہا۔ شاہ بی بی مالکن ہے اس گھر کی، تسلیم نے جواب دیا۔ وہ سائیں کی سب سے بڑی بیوی ہے، اسے سب لوگ شاہ بی بی کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بڑی ہے۔ بیوی؟ ماجدہ ایک دم چونک گئی۔ اس کے دل میں یہ خیال تو ضرور موجود تھا کہ بڑھاپے کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا شریف الدین غیر شادی شدہ تو نہیں ہوگا اور اس کی کوئی نہ کوئی بیوی تو یقیناً ہوگی، لیکن واقعات اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ اور ایسے غیر متوقع طور پر آگے بڑھے تھے کہ وہ تسلیم یا خود شریف الدین سے اس کی پہلی بیوی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر پائی۔ ہاں ماجدہ، تسلیم نے کہا، سائیں نے اب تک 3 شادیاں کی ہیں اور تم چوتھی ہو۔ سب سے بڑی بیوی شاہ بی بی ہے اور اس حویلی میں انہی کا حکم چلتا ہے، وہ یہاں کی اصل مالکن ہے۔ اور دوسری بیوی رضیہ بیگم ہے، وہ زیادہ تر مظفر گڑھ میں اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کا داماد ان کی بہن کا ایک لوتا بیٹا ہے۔ تیسری بیوی دل نواز ہے، وہ اسی شہر میں ایک الگ گھر میں رہتی ہے۔ وہ اس حویلی میں کیوں نہیں رہتی؟ ماجدہ نے پوچھا۔ وہ بھی بڑی خاندانی عورت ہے، تسلیم نے کہا۔ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی سائیں شریف الدین کے ساتھ اسی شرط پر کی تھی کہ سائیں اسے دوسری بیویوں کے ساتھ نہیں رکھیں گے بلکہ الگ مکان میں رکھیں گے، تو وہ الگ مکان میں رہتی ہیں۔ سائیں وہاں اکثر جا کر رہتے ہیں۔ اور سائیں کے بچے؟ ماجدہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شاہ بی بی کے 2 بیٹے ہیں، تسلیم نے بتایا، دونوں جوان ہیں۔ وہ کالج میں پڑھتے ہیں اور ملتان میں رہتے ہیں، چھٹیوں میں گھر آتے ہیں۔ رضیہ بیگم کی صرف ایک بیٹی ہے جس کی پچھلے سال شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے میاں کے ساتھ مظفر گڑھ میں رہتی ہے۔ دل نواز کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، وہ سب اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ماجدہ کا دماغ چکر کھا رہا تھا۔ شریف الدین کی 3 بیویاں پہلے سے تھیں اور اب وہ اس کی چوتھی بیوی تھی۔ یا اللہ، اس حویلی کے لوگوں کے ساتھ اس کی کیسے بنے گی؟ وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے؟ وہ تو ایک بالکل ہی اجنبی پردیسی لڑکی تھی۔ ایک بات تم کو پہلے سے سمجھا دیتی ہوں، تسلیم نے قدرے راز درانہ انداز میں کہا۔ شاہ بی بی کو کبھی ناراض نہ کرنا اور ان کا ہر حکم ماننا، وہ غصے کی ذرا تیز ہیں۔ ماجدہ کا دل دہل گیا، لیکن ساتھ ہی اسے وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی یاد آئیں جو شریف الدین نے اب تک اس کے ساتھ کی تھی۔ اس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے بہت آرام سے رکھے گا اور وہ اپنے سارے دکھ بھول جائے گی۔ اس نے کہا تھا، میں نے تم سے شادی کی ہے، نکاح ہوا ہے میرا اور تمہارا، اور تم میری بیوی ہو۔ اس کے کہے ہوئے یہ الفاظ ماجدہ کے لیے اب کسی قدر ڈھارس کا وسیلہ بن رہے تھے۔ دوستو، ہمارے چینل ایف ایس اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں،
کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔ اس رات شریف الدین ماجدہ کے پاس نہیں آیا۔ ماجدہ اس کا انتظار کر رہی تھی، صرف اس غرض سے کہ وہ اس سے اس کی بڑی بیوی شاہ بی بی کے بارے میں پوچھے اور یہ پوچھے کہ شاہ بی بی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ شریف الدین نے اسے اپنی پہلی بیوی اور پہلی اولادوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شریف الدین آج رات آیا ہی نہیں، شاید اس طویل سفر کے دوران، اس تھکن کے دوران ماجدہ کی ضرورت اس کو نہیں تھی اور وہ آرام کرنا چاہتا ہو۔ ماجدہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ تسلیم اور اللہ رکھی اس کو کھانا کھلانے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ حویلی کے کسی گوشے سے کسی بھینس یا گائے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ علی الصبا حویلی میں کاروباری زندگی شروع ہو گیا۔ چاروں طرف سے طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں اور ماجدہ کی آنکھ کھل گئی۔ بہت ساری مرغیوں کے کڑکڑانے کا شور سنائی دے رہا تھا۔ باہر کسی طرف کچھ لوگ زور زور سے بول رہے تھے۔ کوئی گھوڑا بڑے زور سے ہنہنایا۔ ماجدہ کی آنکھ تو کھل ہی گئی تھی لیکن وہ اٹھی نہیں۔ وہ کافی دیر تک بستر پر ہی پڑی رہی۔ کچھ دیر کے بعد تسلیم اس کے پاس آئی۔ ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کر لو، اس نے کہا، پھر تمہیں شاہ بی بی کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تمہارے انتظار میں ہے۔ ماجدہ پر ایک نئی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ شاہ بی بی کی سوتن تھی، شریف الدین کی چوتھی بیوی، مگر اسے شاہ بی بی کے سامنے نہ جانے کس طرح سے پیش کیا جانا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد تسلیم اسے اپنے ساتھ لے چلی۔ دن کی روشنی میں ماجدہ حویلی کے طویل برآمدوں سے گزرتی ہوئی ایک کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ تسلیم اسے لے کر کمرے کے اندر گئی۔ اندر کمرے میں ایک بڑی سی مسہری پر ایک عورت گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے دونوں ٹانگیں سمیٹے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ بھاری بھرکم بدن کی ایک موٹی تازی عورت تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ جس چیز نے ماجدہ کی توجہ سب سے پہلے اپنی جانب کروائی وہ اس عورت کے جسم پر لدے ہوئے سونے کے زیورات تھے۔ اس کی موٹی موٹی کلائیوں میں سونے کی درجنوں چوڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ کانوں میں سونے کے بھاری بھاری بندے جھول رہے تھے اور گردن میں سونے کی ایک موٹی سی زنجیر لٹک رہی تھی۔ ماجدہ نے کراچی میں کسی بھی عورت کو گھر میں اس قدر زیورات پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے شاہ بی بی کو سلام کیا لیکن شاہ بی بی نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بجائے صرف ایک لمبی سی ہوں بھری۔ وہ ماجدہ کا سر سے پاؤں تک پورا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ شاہ بی بی نے ماتھے پر بل ڈال کر تیکھے لہجے میں اس سے پوچھا۔ ماجدہ کے لیے یہ طرز مخاطب بالکل نیا تھا۔ وہ اس کی عادی نہیں تھی۔ کراچی میں سب لوگ اسے تم کر کے بات کرتے تھے۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ بنگالن ہو؟ شاہ بی بی نے پوچھا۔ جی ہاں، ماجدہ نے آنکھیں جھکا کر کہا۔ ماں باپ کہاں ہیں تیرے؟ شاہ بی بی نے اسی طرح تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بنگلہ دیش میں ہیں، ماجدہ نے کہا۔ یہاں کراچی میں کس کے ساتھ رہتی تھی؟ اس نے پوچھا۔ چاچا چاچی کے ساتھ، ماجدہ نے آہستہ سے کہا۔ اور انہوں نے تجھے 50,000 روپے میں میرے میاں کو بھیج دیا؟ شاہ بی بی نے اسے کڑی نظروں سے گھورا۔ میرا نکاح ہوا ہے، ماجدہ نے دل ہی دل میں لرزتے ہوئے کہا۔ میں سائی کی بیوی ہوں۔ اس ہوا میں نہ رہنا چھوکری، شاہ بی بی نے تند لہجے میں کہا۔ جو تیری اوقات ہے اسی میں رہنا۔ گھروں میں جھاڑو برتن کرنے والی آوارہ چھوکریاں حویلیوں میں بیویاں نہیں بنتی۔ میرا میاں اپنے شوق کے لیے تجھے خرید کر لے آیا ہے۔ بیوی نہیں خریدی جاتی، باندی خریدی جاتی ہے۔ ماجدہ کا دماغ جیسے سن ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ دیکھ، ایک بات اچھی طرح سمجھ لے، شاہ بی بی نے کہا۔ تو باندی ہے اور باندی بن کر ہی رہنا۔ کبھی بیوی بننے کی کوشش نہ کرنا ورنہ دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ماجدہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاہ بی بی کی کڑوی باتوں کا کیا جواب دے۔ شریف الدین نے تو اس سے بڑی میٹھی میٹھی بڑی محبت والی باتیں کری تھی۔ اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کو بیوی کی طرح رکھے گا، شادی دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اسے بیوی تو مان لیا تھا۔ مگر یہ عورت، یہ خوفناک عورت اپنی قہر آلود باتوں سے ماجدہ کو قتل کیے ڈال رہی تھی۔ تجھے یہاں رہنے سہنے اور کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شاہ بی بی نے کہا۔ میرے سائیں کو اللہ نے بہت دیا ہے، وہ تیری جیسی اور بھی کئی باندیاں خرید سکتا ہے۔ ماجدہ سر جھکائے سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ صرف سن سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔
जिस वक्त शाह बीबी ये सब कुछ कह रही थी, उस वक्त कमरे में तस्लीम के अलावा अल्लाह रखी भी मौजूद थी। एक औरत भी उस दौरान अंदर आ गई थी। वो शाह बीबी के लिए लस्सी का एक बड़ा सा गिलास लेकर आई थी। फिर वो भी वहीं रुक गई। चल अब जा बंगालन, शाह बीबी ने लस्सी का गिलास मुंह से लगाते हुए कहा। कुछ दिन आराम कर ले, फिर काम धंधा संभाल लेना। माजदा उस तमाम अरसे में खड़ी रही थी। शाह बीबी ने एक बार भी उसे बैठने को नहीं कहा था। शाह बीबी का हुक्म सुनते ही वो जल्दी से दरवाजे की तरफ पलटी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और दिल डूबा जा रहा था। तस्लीम भी उसके साथ ही कमरे से निकल आई। शाह बीबी ने बार बार लफ्ज बांदी इस्तेमाल किया था। माजदा ने ये अल्फाज इससे पहले कभी नहीं सुना था और वो इसका मतलब नहीं समझती थी। बांदी क्या चीज होती है? उसने भराई हुई आवाज में तस्लीम से पूछा। बांदी का मतलब है नौकरानी, तस्लीम ने आहिस्ता से कहा। माजदा चंद लम्हों तक बिल्कुल खामोश रही। मगर साईं ने तो मेरे साथ निकाह किया है, माजदा ने बहुत कमजोर आवाज में कहा। अब ये तो साईं की मर्जी है कि वो तुम्हें यहाँ क्या हैसियत देते हैं, तस्लीम ने पहलू बचाते हुए कहा। मगर हवेली के अंदर तो शाह बीबी का ही हुक्म चलता है। वो सारा दिन माजदा ने एक नई अजियत के साथ गुजारा। इस हवेली में उसका ना जाने क्या हश्र होने वाला था। शाम को शरीफुद्दीन उसके पास आया। वो उसके लिए फूलों के गजरे लेकर आया था। माजदा ने रोते हुए उसे शाह बीबी के साथ होने वाली बातचीत के बारे में बताया। हर बूढ़ी औरत जवान औरत से जलती है, शरीफुद्दीन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी बातों का बुरा मत मानो, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शरीफुद्दीन आज थका हुआ नहीं था। उसने माजदा को साथ लेकर उसे हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराई। माजदा को यहाँ रहते हुए 1 माह का अरसा गुजर गया। शरीफुद्दीन हर दूसरे तीसरे दिन माजदा के साथ रहता। शाह बीबी ने माजदा को उस दिन के बाद अपने पास नहीं बुलाया, लेकिन कई बार उन दोनों का आमना सामना जरूर हुआ। शाह बीबी ने हर बार उसका नाम लेने के बजाय उसे बंगालन कहकर मुखातिब करा। माजदा के चारों तरफ सिराइकी बोली जाती थी। उस हवेली में वो वाहिद फर्द थी जो उर्दू बोलती थी बंगाली लहजे में, लेकिन वो सब लोग उसकी बात समझ लेते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ नई तब्दीलियां नमूदार होनी शुरू हो गईं। शरीफुद्दीन का माजदा के पास आना जाना कम होता गया और अब वो एक हफ्ता उसको शक्ल नहीं दिखाता था। चल बस बहुत हो चुका बंगालन, एक दिन शाह बीबी ने उससे कहा। अब दूसरी नौकरानियों की तरह घर का काम काज शुरू कर दे। और उसने कई काम माजदा के सुपुर्द कर दिए। उस वक्त उसे वहां रहते हुए 6 माह से कुछ ज्यादा का अरसा गुजरा था। इस तमाम अरसे के दौरान माजदा कभी अपने अंदर उस एहसास को बेदार नहीं कर सकी कि वो शरीफुद्दीन की बीवी है। शरीफुद्दीन के कहने के मुताबिक वो उसकी बीवी थी और शरीफुद्दीन ने उससे निकाह किया था, लेकिन उस हवेली में उसको कभी बीवी नहीं समझा गया। हवेली की दूसरी मुलाजमाएं और मुलाजिम उसे मुआयनी नजरों से देखते थे और उनके होठों पर जो मुस्कुराहट होती थी वो माजदा के दिल के टुकड़े उड़ा देती थी। और फिर बलाखिर शाह बीबी ने उसे बांदी का दर्जा दे दिया। उसे अब दूसरी नौकरानियों की तरह हवेली में काम काज करने पर मामूर कर दिया गया। बहुत बड़ी हवेली थी, कामों की तो कोई कमी नहीं थी और अब माजदा भी यहाँ काम करने वाली नौकरानियों में भी शामिल हो गई। शाह बीबी माजदा को हमेशा ओ बंगालन कहकर आवाज देती थी। वो कभी उसको उसके नाम से मुखातिब नहीं करती थी। चुनाचे जब माजदा नौकरानियों के साथ काम करने लगी तो दूसरी नौकरानियों ने भी उसे बंगालन कहना शुरू कर दिया। अब हवेली में कोई उसका नाम नहीं लेता था, सब बंगालन ओ बंगालन इसी नाम से पुकारते थे। शरीफुद्दीन अब माजदा से बहुत कम मिलता था। कभी कभी तो हफ्तों गुजर जाते थे वो माजदा के पास नहीं आता था। माजदा खुद को दूसरी नौकरानियों के साथ मसरूफ रखने की कोशिश करती थी। वो अब जिस सतह पर आ चुकी थी वो नौकरानियों की ही सतह थी और उसने उस सतह को कबूल भी कर लिया था, क्योंकि पहले भी उसकी यही सतह थी। हवेली की मालकिन बनने का तमाशा कुछ दिनों तक था और अब वो खत्म हो चुका था। गुजरते वक्त के साथ नई दास्तानें जन्म ले रही थी और पुराने नकूश धुंधलाते जा रहे थे। एक बार बहावल नगर आ जाने के बाद माजदा यहाँ से कहीं नहीं गई थी। कराची अब महज एक भूला हुआ ख्वाब था। उसे कुछ नहीं मालूम था कि शौकत और सिकंदर
اس کو فروخت کرنے کے بعد کس حال میں تھے۔ اس نے تو ایک بار شریف الدین سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا بھی، لیکن شریف الدین نے بتایا کہ اسے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ وہ دوبارہ ان لوگوں سے کبھی نہیں ملا۔ ماجدہ کافی حد تک سرائکی بولنا سیکھ گئی تھی۔ اس کی زبان بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ یہ بنگالی، اردو اور سرائکی کا ایک ملغوبہ تھی، تاہم وہ زیادہ سے زیادہ سرائکی بولنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے چند بار حویلی سے باہر جانے کا بھی موقع ملا تھا۔ شاہ بی بی باہر جب خریداری کرنے کے لیے جاتی تھی تو اس کے ساتھ ایک نوکرانی ضرور ہوتی تھی، اور کئی بار وہ ماجدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ اس طرح ماجدہ کو باہر کی دنیا دیکھنے کا موقع ملا، ورنہ اس کا سارا وقت تو حویلی میں ہی گزرتا تھا۔ 4 سال کا عرصہ دیکھتے ہی دیکھتے پر لگا کر اڑ گیا۔ ماجدہ کی عمر اب 15 سال کی ہو گئی تھی اور اسے اپنا وطن چھوڑے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے۔ اس 6 سال کی مدت میں اس کی زندگی نے جتنی کروٹیں بدلی تھی، ان کے بارے میں جب بھی وہ سوچتی تھی تو اسے خود یقین نہیں آتا تھا۔ دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد جب وہ بستر پر لیٹی تو اس کا ذہن سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے ایک لمحے سے بھی کم کے عرصے میں بہادرپور پہنچ جاتا۔ ہاشم اب کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، وہ اب کیسا لگتا ہوگا؟ اگر میں اسے دیکھوں گی تو پہچان لوں گی، اور کیا وہ اگر مجھے دیکھے گا تو پہچان لے گا؟ بابا اور اماں کتنے بوڑھے ہو چکے ہوں گے، خدا جانے وہ سب کس حال میں ہوں گے۔ دونوں بھائی کس حال میں ہوں گے، کیسی ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، مجھے یاد کرتے بھی ہیں کیا نہیں؟ اس کی آنکھوں سے پھر لہو ٹپکنے لگا۔ اس مدت کے دوران ماجدہ کو شریف الدین کی دوسری دونوں بیویوں سے بھی واقف ہونے کا موقع ملا۔ پہلی بار اس نے ان دونوں کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ ایک تقریب میں شرکت کے لیے حویلی میں آئی ہوئی تھی۔ شاہ بی بی کے بڑے بیٹے کمال نے کوئی امتحان پاس کیا تھا اور اس خوشی میں حویلی میں تقریب تھی۔ کمال اور اس کا چھوٹا بھائی جمال بھی موجود تھے۔ دوسری بیوی رضیہ بیگم اور دل نواز بھی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ شاہ بی بی اپنی دونوں سوتنوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اسے کسی کام کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس نے سامنے سے گزرتی ہوئی ماجدہ کو آواز دی، اریب او بنگالن، ذرا ادھر تو آ۔ بنگالن؟ رضیہ نے چونک کر کہا اور ماجدہ کی طرف دیکھا جو تیزی سے ادھر آ رہی تھی۔ یہاں کوئی بنگالن بھی ہے؟ ہاں، یہ بنگالن ہے، شاہ بی بی نے قریب آ جانے والی ماجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سائیں نے اسے باندھی بنا کر گھر میں رکھا ہے، کراچی سے خرید کر لائے تھے اسے۔ سنا ہے کراچی میں بنگالی باندیاں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ رضیہ نے ماجدہ کو سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماجدہ الفاظ کی تلواروں سے قتل ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتی رہی۔ شاہ بی بی نے اسے کام بتایا اور وہ جلدی سے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ شریف الدین اور شاہ بی بی کے دونوں بیٹے کمال اور جمال ملتان میں رہتے اور وہیں پڑھتے تھے۔ وہ برابر اپنے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ ماجدہ کے بارے میں انہیں تسلیم نے بتا دیا تھا کہ سائیں اسے کراچی سے نکاح کر کے لائے ہیں اور حویلی میں رکھ لیا ہے۔ پچھلے سال دونوں بیٹے اپنی تعلیم ختم کر کے ملتان سے بہاول نگر آ گئے تھے اور زمین و جائیداد کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ گزرتے ہوئے سال کے ساتھ ماجدہ کی ذات میں شریف الدین کی دلچسپی برابر گھٹتی چلی گئی تھی اور اب وہ بہت کم اس سے ملاقات کرتا تھا۔ ماجدہ کو اس بات کا کوئی غم تھا نہ خوشی۔ وہ تو شریف الدین کے قبضے میں آنے کے بعد سے آج تک محض ایک معمول کا کردار نبھاتی رہی تھی، جس میں اس کے اپنے ارادے اور خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ بیوی اور باندھی، باندھی اور بیوی، دونوں ہی طرح کے عذاب جھولتے ہوئے زندگی گزر رہی تھی۔ جب تک وہ کراچی میں تھی تب تک امید کی کرن اس کے وجود میں مدھم مدھم روشن تھی۔ شاید کبھی کوئی واپسی کی صورت نکل آئے، لیکن بہاول نگر آ جانے کے بعد تو یہ کرن بھی جل بوجھ کر راکھ ہو گئی تھی، اور خاص طور سے شادی ہو جانے کے بعد تو سب کچھ مکمل طور پر نیست و نابود ہو کر رہ گیا۔ اس کے اور ہاشم کے بیچ میں اب ایک ایسی دوری حائل ہو چکی تھی جسے کوئی نہیں مٹا سکتا تھا۔ شریف الدین اور اس کی بیوی کی الگ الگ طریقوں سے چاکری کرتے ہوئے ماجدہ نے حویلی میں 4 سال کا عرصہ گزار دیا، اور تب ایک دن اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ حویلی میں اس کے لیے سب سے زیادہ مہربان اور قابل اعتماد شخصیت تسلیم کی تھی۔ وہ اس کو اکثر شاہ بی بی کے قہر و عذاب سے بچاتی رہتی تھی اور ماجدہ اس پر پورا بھروسہ کرتی تھی۔
ماجدہ نے اپنے شے کا اظہار سب سے پہلے تسلیم سے ہی کیا۔ تسلیم نے ایک دائی سے جو اس کی رشتے کی بہن تھی ماجدہ کا معائنہ کرایا اور دائی نے تصدیق کر دی کہ ماجدہ ماں بننے والی ہے۔ اب ایسا کرو، فی الحال اپنی زبان بند رکھو، تسلیم نے رازدارانہ انداز میں اس سے کہا۔ وہ کیوں؟ ماجدہ نے سادگی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ یہ مالکن اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی کہ باندیوں کے ہاں وارث پیدا ہو، تسلیم نے آہستہ سے کہا۔ اس کے لہجے میں دکھ شامل تھا۔ لیکن سائی کی 2 اور بیویاں بھی تو ہیں، ماجدہ نے کہا، اور ان سے بچے بھی ہیں۔ وہ بیویاں ہیں پاگل، تسلیم نے کہا، وہ خاندانی عورتیں ہیں، خریدی ہوئی باندیاں نہیں ہیں۔ شاہ بیوی ان کو کسی بات سے نہیں روک سکتی مگر تمہیں روک سکتی ہیں۔ روک سکتی ہیں؟ مگر کس چیز سے؟ ماجدہ کی سمجھ میں بات پوری طرح نہیں آ رہی تھی۔ وارث پیدا کرنے سے، تسلیم نے صاف صاف کہا۔ اگر اس کو پتا چل گیا کہ تم ماں بننے والی ہو تو وہ تمہارے بچے کو مروا دے گی۔ میں جانتی ہوں وہ ایسا ضرور کرے گی کیونکہ وہ پہلے بھی ایسا کر چکی ہے۔ اچھا، ماجدہ نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ پہلے کب، کیسے؟ آج سے کوئی 10 سال پہلے، تسلیم نے کہا۔ وہ ایک باندھی تھی، مشتری نام تھا اس کا۔ سائیں اسے کسی قریبی گاؤں سے خرید کر لائے تھے۔ وہ بہت ہی غریب لوگ تھے، لیکن پھر بھی مشتری کے باپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ سائیں مشتری کے ساتھ نکاح کرے اور رقم دے کر اسے لے جائے۔ چنانچہ مشتری کا سائیں کے ساتھ نکاح ہو گیا اور سائیں اسے یہاں لے آئے۔ 6 مہینے کے بعد مشتری ماں بننے والی تھی۔ شاہ بیبی کو پتا چلا تو انہوں نے زبردستی مشتری کا بچہ مروا دیا۔ مشتری بہت روئی، وہ اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن شاہ بیبی اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی کہ باندی کے ہاں اولاد ہو، اور سائیں نے انہیں روکا نہیں۔ سائیں کو اس بچے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تسلیم نے کہا۔ خاندانی بیویوں سے ان کی اولادیں موجود تھیں، پھر وہ باندی کے بچے کو لے کر کیا کرتے؟ انہوں نے مشتری سے کہہ دیا کہ شاہ بیبی جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرو، اور مشتری نے ایسا ہی کیا، لیکن اس نے اس کے علاوہ بھی اور کچھ کیا۔ اور کیا کیا؟ ماجدہ نے پوچھا۔ وہ استبل میں کام کرنے والے ایک نوجوان کے ساتھ بھاگ گئی، تسلیم نے آہستہ سے کہا۔ لیکن 1 مہینے کے بعد مشتری کے گاؤں کے قریب جنگل سے دونوں کی لاشیں ملی۔ خوف کی ایک سرد لہر ماجدہ کے وجود میں سرسرانے لگی۔ اس بچے کو دنیا میں آنا چاہیے، تسلیم نے کہا۔ تم دنیا میں بالکل اکیلی ہو، تمہارا بچہ آگے چل کر تمہارا سہارا بنے گا۔ ابھی تم کسی کو کچھ نہ بتانا، اور جب بتانے کا وقت آئے تو سب سے پہلے سائیں کو بتانا، شاہ بیوی کو مت بتانا۔ سائیں کا جی چاہے گا تو شاہ بیوی کو خود ہی بتا دیں گے، اور ویسے بھی کچھ دنوں کے بعد تو سب کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ ماجدہ اپنے اندر ایک نئی زندگی کی لہر ابھرتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک اور نئے تجربے سے گزرنے والی تھی، اور اس تجربے سے گزرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو جنم دینا اور زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ تسلیم نے ٹھیک کہا تھا، وہ بچہ آئندہ چل کر اس کا سہارا بن سکے گا۔ وہ واقعی اکیلی تھی، اور خدا جانے اسے کب تک اکیلا ہی رہنا تھا۔ ماجدہ کو جب اس کا یقین ہو گیا کہ اب اس راز کو مزید چھپانا ممکن نہیں ہوگا، تو اس نے ایک دن موقع پا کر شریف الدین کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ شریف الدین نے کسی خاص دلچسپی یا حیرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اچھا، اس نے سرسری انداز میں کہا، تسلیم کو بتا دینا، وہ تمہارا خیال رکھے گی۔ شاہ بیوی کو جب بچے کے بارے میں معلوم ہوا تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ ماجدہ نے یہ احتیاط برتی تھی کہ وہ شاہ بیوی کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، تاہم ایک نہ ایک دن تو شاہ بیوی کو پتہ چلنا ہی تھا۔ کیوں ری بنگالن، تو نے مجھ کو بتایا نہیں کہ تو؟ شاہ بیوی نے آنکھیں نکال کر کہا، مجھے خود بہت دیر سے پتہ چلا شاہ بیوی۔ ماجدہ نے بڑے سادگی اور معصومیت کے ساتھ تسلیم کا سکھایا ہوا سبق اسے سنا دیا۔ ایسی ننھی تو نہیں ہے تو، شاہ بیوی نے چیخ کر کہا۔ ماجدہ نے اس کے بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے وہاں سے چلی آئی۔ شاہ بیوی نے دائی سے ماجدہ کا معائنہ کروایا۔ دائی نے شاہ بیوی کو بتایا کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ شریف الدین کو جب سے اس بات کا علم ہوا تھا کہ ماجدہ ماں بننے والی ہے، تب سے وہ ماجدہ سے اور بھی دور دور رہنے لگا تھا۔ ماجدہ نے خود اس کے قریب کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، لیکن اب صورتحال بدل رہی تھی۔ وہ شریف الدین کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شریف الدین نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ شاید ہونے والا بچہ میرے لیے زندگی کی کوئی راہ بن جائے،
میرے لیے زندگی کی کوئی بہتر راہ کھولنے کا وسیلہ بن جائے۔ وہ اکثر سوچتی۔ ان دنوں ماجدہ کو اپنی ماں اس قدر شدت کے ساتھ یاد آتی تھی کہ اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا تھا۔ ماجدہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شریف الدین اپنی بچی کو دیکھنے تک نہیں آیا، حالانکہ اس کو بچی کی پیدائش کی اطلاع اسی دن دے دی گئی تھی۔ اس نے کافی دنوں سے ماجدہ کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ البتہ شاہ بی بی ضرور ماجدہ کے کمرے میں بچی کو دیکھنے کے لیے آئی۔ وہ اپنے میاں کی اس اولاد کی شکل دیکھنا چاہتی تھی جس نے ایک باندی کے ہاں جنم لیا تھا۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ شاہ بی بی نے بچی کو دیکھ کر اپنے شوہر کو بچاتے ہوئے کہا، بنگالیوں جیسی ہی شکل و صورت ہے اس کی۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ بچی کی پیدائش کے بعد ماجدہ کے کاموں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب حویلی میں نوکرانی کی طرح کام کرتے ہوئے اسے اپنی بچی کی بھی دیکھ بھال کرنی تھی۔ حویلی کی کئی نوکرانیوں کا رویہ اس کے ساتھ ہمدردانہ تھا اور وہ اس کو کام میں رعایتیں فراہم کر دیتی تھی۔ ماجدہ نے اپنی بیٹی کا نام سمینہ رکھا تھا۔ اسے یہ نام ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا تھا۔ ماجدہ نے اس حویلی میں آنے کے بعد تسلیم کو ایک بہت مہربان عورت پایا تھا۔ بہاول نگر آنے کے بعد تسلیم کو ہی اپنے سب سے زیادہ قریب پایا تھا۔ ماجدہ نے تسلیم نے اسے اس حویلی میں رہنے کے طور طریقے سکھائے تھے، مالکوں کے ساتھ پیش آنے اور ان سے بچنے کے راستے دکھائے تھے، اور اسے اس خاندان کے لوگوں کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی۔ ماجدہ تسلیم کو ہی اپنا سچا اور قابل اعتماد دوست اور رازدار سمجھتی تھی، اور تسلیم خود بھی ماجدہ کو اندر اور باہر کی ساری خبروں سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ تینوں بیویاں اگرچہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہتی تھی، لیکن ان کے درمیان بڑی کھینچا تانی چلتی رہتی تھی۔ سمینہ تقریباً 1 سال کی ہو گئی تھی۔ شریف الدین نے اب ماجدہ سے جیسے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ مہینوں ماجدہ کی شکل نہیں دیکھتا تھا، اور اپنی بچی کی تو شاید اسے شکل بھی یاد نہیں تھی۔ اس نے اس میں کبھی کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس روز تسلیم نے ماجدہ کو یہ بتا کر حیران کر دیا تھا کہ اگلے روز وہ سائیں کے ساتھ پشاور جا رہی ہے۔ سائیں کہہ رہے تھے کہ کوئی 4-5 دن کا کام ہے، پھر واپس آ جائیں گے۔ تسلیم نے بتایا۔